تلوار پھینک دو، اپنی تلوار پھینک دو. بس کرے مالک، وہ اس وقت نہتا ہے. نگہبان، اسے لے جاؤ. عالی جناب، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، ہلکی سی خراش آئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اسے لے جائیں اور قصر کے عارضی زندان میں ڈال دیں. یہ کیا ہوا؟ کسی نے عالی جناب کی جان لینے کی کوشش کی ہے. یہ قصر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو واضح ہے، وجود جناب یزار سیف ان کی نابودی کا باعث جو ہے. وہ حق بجانب ہیں، آخر اپنی بقا کے لیے کچھ تو کریں گے نا. آخماہو ایک چالاک شخص ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ یوزاسیف اور باخناتون کو راستے سے ہٹانا ہی واحد حل رہ جاتا ہے. شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے. ایسا کریں تھوڑی روئی اور نیم گرم پانی مجھے لا دیں. روئی اور گرم پانی ابھی لایا. ہم سب کا محافظ خداوند متعال ہے. اگر ہم ذرا بصیرت سے کام لیں تو وہ ہر لمحہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یہ تو آخمہو اور کاہنان معبد کی خوش قسمتی ہے کہ نہ تو میں خونریزی کے حق میں ہوں اور نہ ہی جناب یوزاسیف اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ورنہ میں معبد آمون کا نام و نشان مٹانے میں بالکل دیر نہیں لگاتا. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے آمون کی نابودی اور سقوط آئین بت پرستی اب زیادہ دور نہیں دکھائی دیتی. نہیں معلوم آج آسمان اس قدر غمگین کیوں ہے. آج آسمان کوئی اچھی خبر نہیں دے رہا ہے. کیسی خبر؟ یہ خبر کس سے مربوط ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ میں اپنی جائے پیدائش کے نان میں پریشان حالی دیکھ رہا ہوں. بہرحال ہم منشائے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم ہیں. آپ یعقوب نبی کو کوئی خط کیوں نہیں لکھ دیتے، بلکہ چند قاصدوں کو کنعان کیوں نہیں بھیج دیتے تاکہ آپ کے بابا کم از کم آپ کے حالات سے باخبر ہو جائیں؟ نہیں معلوم کیا مصلحت ہے اس میں. کئی بار کوشش بھی کی مگر ہر بار پہ کہ پروردگار یکتا مانے ہو گئے. غالباً ہمارے وصال کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. برسوں پہلے راحیل، پھر فائقہ اور یقین بزرگ اور دیگر بہت سوں کو دیکھا جو اس قافلے کے پیچھے چلے گئے. گزشتہ برس زلفا اور آج بلہا. موت کا کارواں کبھی نہیں رکتا اور لوگ یکے بعد دیگرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کارواں سے جا ملتے ہیں. اگرچہ بلہا اور زلفا نے میرے بچوں میں حسد اور کینے کا بیج بویا، لیکن میں نے ان دونوں کو معاف کیا اور خداوند بھی ان کے تمام گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے.
میں بلہا کی موت پر اس کے دونوں بچوں دان اور افطاری کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار سے اس کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ میں اب قصر میں مزید رہنا نہیں چاہتا، بہتر ہوگا میں یہاں سے کسی سادہ سی جگہ منتقل ہو جاؤں۔ کیوں عالی جناب؟ یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ بہتر ہوگا کہ اس قصر کو فرما رواؤں کے لیے رہنے دیا جائے۔ اب تک تو میں مجبور تھا، میرے لیے ایک سادہ سے مکان کا انتظام کیجیے۔ بہتر جناب، اگر عالی جناب تھوڑا وقت دیں تو میں بینا روس اور نیمی صابو کی مدد سے کوئی مناسب گھر تلاش کر لیتا ہوں۔ اور ہاں، چند قاصدوں کو آج ہی مصر کے تمام شہروں میں روانہ کریں اور تمام سربراہان شہر کو طبس میں مدعو کریں، اور ماہرین تعمیرات میں سے چند ایک افراد کو بھی مطلع کریں۔ گوداموں کی تعمیر جلد از جلد شروع ہو جانی چاہیے۔ اطاعت عالی جناب۔ ہمیں 7 بڑے گودام تعمیر کرنا ہوں گے۔ عالی جناب، طبس کے لیے تو ایک گودام ہی کافی ہوگا، تو پھر ان 7 گوداموں کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ طبس مصر کا مرکز ہے، مصر کے تمام شہر اور قرب و جوار کے تمام ممالک بھی یہیں سے رجوع کرتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ یہاں کے گودام ان تمام لوگوں کی 7 سالہ مطلوبہ ضرورت کو پورا کر سکیں۔ دوسرا، چونکہ ہمیں گندم کو خوشوں سمیت ذخیرہ کرنا ہوگا، چنانچہ جگہ بھی زیادہ درکار ہوگی۔ علی جناب، خوشوں سمیت کیوں؟ اس کے لیے تو واقعی کئی گودام درکار ہوں گے۔ دراصل ہمیں ایک چیز سے 2 فائدے لینے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کی مطلوبہ گندم کی ذخیرہ سازی کی جا سکے، اور دوسرا یہ کہ جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت بھی پوری کی جا سکے۔ ہمیں ان گوداموں سے گندم نکالنے کے لیے ان کے نیچے دریچے بھی بنانے ہوں گے۔ یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا، ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل میں، اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے، اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا، اور گندم کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے ان گوداموں کی چھتوں کو مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ البتہ گوداموں کے اوپری حصے میں ہمیں دریچے بنانا ہوں گے کہ جہاں سے ہم گندم کو گوداموں میں ڈال سکیں۔ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، اس طریقے سے تو گندم زمین کی نمی سے بالکل محفوظ رہے گی۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ اسی طرح ہمیں 7 سال کی ذخیرہ سازی کے لیے 7 گودام تعمیر کرنے ہوں گے، تاکہ ہر سال ایک گودام میں ذخیرہ جمع کیا جائے، اور قحط کے زمانے میں ہر سال صرف ایک گودام کی گندم مصرف میں لائی جا سکے۔ عالی جناب، ہم ان گوداموں کو الگ الگ جگہوں پر کیوں نہ بنائیں، سب ایک ہی جگہ پر کیوں؟ تاکہ ان کی نگرانی بآسانی کی جا سکے، اور اس کے لیے ہمیں متعدد پہرے داروں کی ضرورت پیش نہ آئے۔ عالی جناب، اگر اجازت فرمائیں تو ہم پہلے گوداموں کا نقشہ تیار کر لیں۔ نقشہ میں پہلے تیار کر چکا ہوں، آپ کام شروع کروا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا توجہ فرمائیں، ہمیں گوداموں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے اطراف میں نہروں اور بندوں کی تعمیر بھی شروع کرنی ہوگی، تاکہ نیل کے پانی کو نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچا کر وسیع پیمانے پر کاشت شروع کی جا سکے۔ ان سے کہہ رہا ہوں، زور سے اور زور سے مارو، اور زور سے مارو، آئیو ذرا زور سے اور زور سے۔ محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو مامور کریں جو نہایت ہی فعال، ذمہ دار اور تجربے کار ہوں، اور محصول دہندگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اطمینان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں، اور اسی طرح کاشتکاروں اور صنعت کاروں سے بھی ان کی آمدنی کا 5واں حصہ وصول کریں، اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں، تاکہ قحط کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے۔ عالی جناب، مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔
جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے۔ جگہ مناسب ہے۔ امید ہے کہ نبی خدا بھی پسند فرمائیں گے۔ اگر ویرانہ بھی ہوگا تو انہیں پسند آ جائے گا۔ چلیں ٹھہریے، اندر کا بھی دیکھ لیں۔ چلیں۔ یہ سند دکھائیں گے تو محصولات کی معافی ہوگی۔ سپاس گزار ہوں علی جناب۔ اگلا شخص۔ یہ 3 سال کا محصول ہے۔ اس سند کے مطابق آپ کو 6 سال کا محصول معاف ہوگا۔ اگلا شخص۔ تشریف لائیے جناب مالک۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، آرام سے، احتیاط سے۔ یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا، ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل، اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے، اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا۔
युजार से कहाँ जा रहे हैं? युजार से गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीस जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं। अब क्या हुआ? क्या उफ्ताद आ पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजार सिफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजार सिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजार सिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है। गालिबन युजार सिफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून ओटब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजार सिफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सिफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजार सिफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। और सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मिनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजार सिफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजार सिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके।
बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितने गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युजार सीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खुशों समेत भी जखीरा की जाती है? जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी करो। मुझे मालूम था कि युजार सीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। युजार सीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है।
یہ حیرانی کی بات نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہیں۔ یوزارسیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ 7 سال تک فراوانی نعمت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں وہ کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے؟ درود ہو خدا یعنی معبد کے خادم پر۔ تم پر بھی خداؤں کا درود ہو۔ تم بھی اپنی گندم جمع کروانے جا رہے ہو؟ جی، قحط کے زمانے کے لیے ذخیرہ جو کرنا ہے۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ قحط کے زمانے میں حکومت یوزارسیف تمہیں یہ گندم واپس بھی دے گی؟ پتا نہیں، کہہ تو یہی رہے۔ تم اگر یہ گندم اپنے گھر میں ہی محفوظ کر لو تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ یوزارسیف ایک اچھا انسان ہے، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ انسان مشکل گھڑی میں ہی پہچانا جاتا ہے۔ دیکھ لینا یہ آج کا یوزارسیف قحط کے زمانے میں بالکل بدل جائے گا، دیکھ لینا۔ رکیے، جب تک آپ باقی کھیتوں کا جائزہ لے کر آئے میں یہاں ہوں۔
बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युजार सीफ थे। हाँ, युजार सीफ अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब युजार सीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए।
نزدیک آ جائیے، آئیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کاہنان معبد لوگوں کو ان کی گندم حکومتی گوداموں میں جمع کروانے سے منع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں۔ ہر شخص اپنی گندم کا خود مالک و مختار ہے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کا حق رکھتا ہے، لیکن میں یہاں ایک بار پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ ہم قحط کے زمانے میں صرف اسے گندم دیں گے کہ جس سے گندم وصول کی ہوگی، اور حکومت مصر صرف اسے گندم دینے کی پابند ہوگی کہ جس شخص نے یہاں ہمارے پاس اپنی گندم جمع کرائی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی گندم اپنے پاس ہی محفوظ کرتا ہے اور وہ گندم کسی بھی صورت ضائع یا خراب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہم سے گندم لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ لہذا میری درخواست ہے کہ حکومتی گوداموں میں گندم جمع کروا کے خود کو اور اپنے خاندان کو ہلاکت سے بچائیں۔ میرا یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچا دیا جائے۔ اب ہم چلیں گے۔ میری گندم یہاں محفوظ ہو تو میں تو زیادہ مطمئن ہوں۔ مجھے بھی یوزارسیف پر پورا یقین ہے۔ گندم کو تو خوشوں سمیت ذخیرہ کرنے کا کہا گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گندم بھوسے سے الگ کر رہا ہوں جو ہمیشہ کرتا ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب ہمیں قحط کا سامنا ہے۔ بھائی مجھے تو یقین نہیں ہے، یہ سب کچھ تو صرف یوزارسیف کا کہنا ہے۔ اور اگر قحط پڑ گیا تو؟ مجھے تو یقین ہے کہ نہ پہلے کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھے گا۔ بالفرض اگر پڑھ ہی گیا تو آپ کے پاس تو کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہوگا، پھر قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم حکومت سے گندم خرید لیں گے۔ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قحط کے زمانے کے لیے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی۔ جب دیکھیں گے کہ قحط آنے والا ہے تو ہم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر قحط شروع ہو گیا تو ذخیرہ سازی ممکن نہیں رہے گی۔ ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے۔ اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداؤں کے نمائندہ ہوں، یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہو۔ جی ہاں، میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز حشر کی سی ہے۔ فراوانی نعمت کے ان 7 سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں، جو کچھ آج بوئیں گے اور ذخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن جو بھی نیکی بونے اور ذخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا۔ قحط کے لیے پہلے سے ذخیرہ سازی کریں۔ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ یوسف، یوزارسیف ہوں میں۔
बानो जुलेखा, तुम हो रुदामुन? यूजारसिफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश्तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार, वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूजारसिफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते, वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। गफूर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक कुल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसासिफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसासिफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।